ویلکم ٹو اسٹار سینٹر. غالب کا چھوتا پن سبق نمبر 3 9th کلاس. آپ لوگوں کا پیج نمبر ہے 16 اور وہاں پر آپ کا مرزا غالب کے حوالے سے الطاف حسین حالی کا لکھا ہوا ایک سبق ہے پورا. غالب کا اچھوتا پن یعنی کہ غالب کا اردو کا سٹائل کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ خواجہ الطاف حسین حالی جو کہ اس کے رائٹر ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں. 1837 سے لے کر 1914 تک کا دور تھا ان کا. ٹھیک ہے، خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے. پانی پت ایک جگہ کا نام ہے. 8th کلاس میں آپ نے ہسٹری میں بھی اس کو پڑھا تھا. 17 سال کی عمر میں دہلی چلے گئے جہاں تحصیل علم اور مشق سخن میں، سخن کہتے ہیں زبان کو. ٹھیک ہے، یعنی کہ زبان کی پریکٹس، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اردو زبان زیادہ سے زیادہ سیکھنے پہ انہوں نے توجہ دی، میں مشغول ہو گئے. سر سید کے رفقائے کار میں وہ اس لحاظ سے نمایاں ہیں. رفقائے کار کون ہوتے ہیں؟ رفقائے کار ہوتے ہیں جی دوست احباب. اس لحاظ سے نمایاں کہ انہوں نے قومی اور اصلاحی کاموں میں شرکت کی اور شاعری اور نثر، شاعری تو پوئٹری کو کہتے ہیں جیسے کہ غزلیات ہو گئیں، نظمیں ہو گئیں، اور نثر کسے کہتے ہیں؟ یہ عام جو سلیس کی زبان ہوتی ہے جیسا کہ آپ کے سبق جس میں لکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یا کہانی آپ جس میں لکھتے ہیں، دونوں میں تبدیلی کا عمل سر انجام دیا. اردو نثر میں حالی نے جدید سوانح نگاری کی بنیاد ڈالی اور حیات جاوید، حیات سعدی اور یادگار غالب جیسی کتابیں تحریر کیں. اردو تنقید میں بھی انہیں اولیت کا درجہ حاصل ہے، یعنی کہ یہ ہر لحاظ سے اردو زبان میں ہر طرح سے ماہر شخص تھے. ٹھیک ہے، خواجہ الطاف حسین حالی. مقدمہ شعر و شاعری اصول تنقید پر اردو میں پہلی کتاب ہے. ٹھیک ہے، حالی کا اسلوب تحریر سادہ، ٹھوس اور مدلل ہے. یعنی ان کا تحریر کرنے کا انداز یا طریقہ، اسلوب کہتے ہیں نا طریقے کو، طرز کو. ٹھیک ہے، سادہ بھی ہے اور ٹھوس بھی ہے اور مدلل بھی ہے، یعنی کہ کسی قسم کی تنقید کی گنجائش نہیں رہ جاتی ان کا کلام پڑھنے کے بعد. انہوں نے اردو نثر کو سوانحی اور تنقیدی دونوں اعتبار سے مالا مال کیا، جو ہر بات کو سنجیدگی اور عقلیت کے میزان میں پرکھتے ہیں اور براہ راست اپنے خیالات قاری تک پہنچاتے ہیں. قاری کہتے ہیں پڑھنے والا. اب آ جائیں غالب کا چھوتا پن، پیج نمبر 16 9th کلاس NBF والوں کو جو اردو کی کتاب لگی ہوئی ہے. میر و سودا اور ان کے مقلدین نے اپنی غزل کی بنیاد اس بات پر رکھی ہے کہ جو عاشقانہ مضامین، مقلدین ہوتے ہیں ساتھی یعنی پیروی کرنے والے، وہ لوگ جو ان کی بات سنتے ہیں یا انہیں پسند کرتے ہیں یا انہیں فالو کرتے ہیں. جو عاشقانہ مضامین صدیوں سے اولاً فارسی اور اس کے بعد اردو غزل میں بنتے چلے آ رہے ہیں، وہی مضامین اہل زبان کی معمولی بول چال اور روزمرہ میں ادا کیے جائیں. چنانچہ میر سے لے کر ذوق تک، ٹھیک ہے، میر تک کی میر سے مراد میر تک کی میر ہے، اور ذوق جو ہے یہ بھی شاعر تھے بہت بڑے. ٹھیک ہے، تو ان کے وہ تخلص استعمال کیے گئے ہیں. جتنے مشہور غزل گو مرزا غالب کے سوا، مرزا غالب کے یعنی علاوہ جتنے بھی مشہور غزل کہنے والے گزرے ہیں وہ پرانے ہی سٹائل کو لیے چلے آ رہے تھے. جس انداز میں غزل لکھی جاتی ہے، جس انداز میں غزل کا پرانا طرز چلا آ رہا تھا، وہ اسی کے اوپر ہی کام کرتے رہے. اہل زبان میں گزرے. ان کی غزل میں ایسے مضامین بہت ہی کم نکلیں گے جو اس محدود دائرے سے خارج ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کریٹیوٹی جو نئی ایک ہوتی ہے نا کام کرنا، وہ کم تھا اس میں. پرانے لوگوں، ان باقی تمام جو شاعر تھے، ان کی بڑی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو مضمون پہلے متعدد طور پر بند چکا ہے وہی مضمون ایسے بلیغ اسلوب میں بیان کیا جائے کہ تمام اگلی بندشوں سے سبقت لے جائے. بلیغ کہتے ہیں بامعنی گفتگو کرنے والے کو. ٹھیک ہے، وہی مضمون ایسے بلیغ اسلوب میں ادا کیا جائے، یعنی اس سے مراد یہ ہوئی کہ بامعنی طریقے سے یا مختلف اس کو تھوڑا سا انداز کو بدل لیا جائے اس کو بیان کرنے کا، تاکہ تمام اگلی بندشوں سے سبقت لے جائے. سبقت لے جانا ہوتا ہے آگے نکل جانا، اور اگلی بندشوں سے مراد ہے پابندیوں. ٹھیک ہے، کہ تمام پابندیوں کو توڑتا ہوا آگے نکل جائے. برخلاف اس کے مرزا نے اپنی غزل کی عمارت، یعنی مرزا صاحب نے جو غزل بیان کرنے کا سٹائل استعمال کیا، دوسری بنیاد پر قائم کی ہے. یعنی ان کا سٹائل بالکل مختلف تھا.
انہوں نے مشکل طریقہ کار کا انتخاب کیا۔ ان کی غزل میں زیادہ تر ایسے اچھوتے مضامین پائے جاتے ہیں جن کو اور شعراء نے، یعنی شاعروں کی جمع ہوتی ہے نا شعراء، کی فکر نے بالکل مس نہیں کیا، یعنی بالکل بھی اس کے قریب سے بھی نہیں گزرے، اور معمولی مضامین ایسے طریقے میں ادا کیے ہیں جو سب سے نرالا ہے، اور اس میں ایسی نزاکتیں رکھی ہیں، نزاکتیں باریکیوں کو کہتے ہیں، جن سے اکثر اساتذہ کا کلام خالی معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مرزا صاحب نے یعنی ایسی باریکیوں کا خیال رکھا ہے غزل بیان کرتے ہوئے جن سے باقی تمام بڑے بڑے استاد کا جو ہے ان کا بھی کلام خالی معلوم ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اور لوگوں نے تو اول سے آخر تک قوم کی شاہراہ سے سر منہ انحراف نہیں کیا، اور جس چال سے اگلوں نے راہ طے کی تھی، ٹھیک ہے، یہ سر منہ انحراف جو ایک لفظ اس میں سر منہ انحراف لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بالکل انکار نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ لوگوں نے اول سے آخر تک قوم کی شاہراہ سے سر منہ انحراف نہیں کیا، اور جس چال سے اگلوں نے راہ طے کی تھی اسی چال سے تمام رستہ طے کیا۔ اس ساری لائن کا مطلب یہ ہے بچوں کہ مرزا صاحب کے علاوہ جو باقی سب لوگ تھے انہوں نے اس رستے کو، یعنی کہ غزل کو بیان کرنے کے، شاعری کو بیان کرنے کے اس اپنے سٹائل کو بالکل چینج نہیں کیا جو اتنے سالوں سے ان سے پہلے کے لوگوں نے طے کر دیا تھا راستہ، کہ بس غزل اسی حدود میں اور اسی انداز میں بیان کی جائے گی۔ مرزا نے اولاً شاہراہ کا رخ چھوڑ کر دوسرے رخ چلنا اختیار کیا، یعنی کہ مرزا صاحب نے سب سے پہلے راستہ ہی اپنا مختلف رکھا، اور جب راہ کی مشکلات نے مجبور کیا تو ان کو بھی آ کر اسی رخ پر چلنا پڑا، مگر جس لیک پر قافلہ جا رہا تھا اس کے سوا ایک اور لیک اس کے متوازی اپنے لیے نکالی، جس چال پر اور لوگ چل رہے تھے اس چال کو چھوڑ کر دوسری چال اختیار کی۔ ٹھیک ہے، یعنی ساری باتوں کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے انداز کو تھوڑا منفرد رکھتے ہوئے، بہرحال ان کی مجبوری تھی کہ انہیں باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہو کر چلنا تھا، غزل کے علاوہ کوئی اور نئی چیز نہیں نکالنی تھی انہیں، اسی لیے انہوں نے غزل کو ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے تھوڑا سا اپنا راستہ مختلف بھی رکھا اور اپنے انداز کو بالکل منفرد رکھا کہ ان کی غزل کی پہچان ہی الگ ہے۔ ٹھیک ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب میر و سودا اور ان کے مقلدین میں نے آپ کو بتایا تھا پیروی کرنے والے کہ کلام میں ایک ہی قسم کے خیالات اور مضامین دیکھتے دیکھتے جی اکتا جاتا ہے، اس کے بعد مرزا کے دیوان پر نظر ڈالتے ہیں، یعنی اس بات سے مراد یہ ہے کہ تمام باقی بڑے بڑے مشہور شاعر جو اس وقت کے تھے، اگر آپ ان کے غزلیات پڑھیں یا ان کے اشعار کو سنیں تو آپ کو بالکل سب کا سٹائل ایک جیسا لگے گا۔ اور اس کے بعد اگر آپ مرزا غالب کے دیوان پر، دیوان وہ کتاب ہوتی ہے جو مجموعہ ہوتی ہے ان کی شاعری کا، ٹھیک ہے، نظر ڈالتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک دوسرا عالم دکھائی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح ایک خشکی کا سیاح کہتے ہیں سیر کرنے والے کو سمندر کے سفر میں، ٹھیک ہے، یعنی جس شخص کو جس چیز کی محرومی ہوتی ہے اگر اس کو اپنی محرومی کا حل مل جائے تو وہ جتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اتنا ہی عام شاعروں یا دوسرے مختلف شاعروں کی شاعری پڑھنے کے بعد مرزا غالب کو پڑھنے والا خوش ہوتا ہے، یا ایک میدان کا رہنے والا پہاڑ پر جا کر ایک بالکل نئی اور نرالی کیفیت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اسی طرح مرزا کے دیوان میں ایک اور ہی سما نظر آتا ہے، یا ہم چند شعراء مرزا کے دیوان سے ایسے نقل کرتے ہیں جس سے ان کے خیالات کا چھوٹا پن ثابت ہوتا ہے۔ حوث کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ ٹھیک ہے، یہ مرزا صاحب کا شعر انہوں نے ایک دیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ مرزا کے کتنے منفرد اشعار ہوتے تھے۔ نشاط کے معنی امنگ کے ہیں، امنگ یعنی خواہش، نشاط کار یعنی کام کرنے کی خواہش یا امنگ۔ یہ جہاں تک کہ معلوم ہے ایک نیا خیال ہے، اور نرا خیال ہی نہیں بلکہ فیکٹ ہے، کیونکہ دنیا میں جو کچھ چہل پہل ہے وہ صرف اس یقین کی بدولت ہے کہ یہاں رہنے کا زمانہ بہت تھوڑا ہے۔ انسان کی ایک طبعی خصلت معلوم ہوتی ہے کہ جس قدر فرصت قلیل ہوتی ہے اسی قدر زیادہ سرگرمیوں سے کام کو سر انجام دیتا ہے، اور جس قدر زیادہ مہلت ملتی ہے اسی قدر کام میں تاخیر اور سہل تاخیر ہوتا ہے دیر کرنا، سہل انگاری یعنی سستی زیادہ کرتا ہے۔ یہ جو شعر انہوں نے بیان کیا تھا، اس شعر کی پیج نمبر 17 پہ سب سے سٹارٹ میں تشریح یہ کر رہے ہیں، اور اس تشریح میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس شعر کے دونوں جو مصرے ہیں وہ الگ الگ ہی
بیان دے رہے ہیں اور بہت خوبصورت بات بیان کی گئی ہے اس میں. وہ یہ کہی گئی ہے پہلے حصے میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ مطلب کہ جو کام کرنے کی امنگ ہے نا اس کو بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے کہ جو کچھ چہل پہل ہے وہ صرف اس یقین کی بدولت ہے کہ یہاں کا رہنے کا زمانہ بہت تھوڑا ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرے حصے میں یہ چیز کہی گئی ہے کہ نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو نا بار بار یہ احساس ہونا چاہیے کہ اسے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور اسے اپنے کام مکمل کرنے ہیں. اور کیونکہ اگر انسان کو یہاں پہ وہ ایک انسان کی طبیعت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ اگر جس چیز میں اس کو بہت فرصت دے دی جاتی ہے نا یا اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے پاس بہت سارا وقت ہے تو پھر وہ سست ہو جاتا ہے اس کام میں. لیکن اگر اسے یہ پتہ لگے کہ مجھے جلدی جانا ہے یہاں سے، یہ کام مجھے جلدی ختم کرنا ہے، ٹائم تھوڑا ہے میرے پاس، تو وہ پھر تیز تیز وہ سارا کام ختم کر لیتا ہے. تو یہ ایک ہیومن نیچر کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے. توفیق با اندازہ ہمت ہے ازل سے، آنکھوں میں ہے وہ قطرہ کہ گوہر نہ ہوا تھا. گوہر کہتے ہیں موتی کو. ٹھیک ہے. با اندازہ ہمت، پہلے مصرے میں توفیق با اندازہ ہمت سے مراد یہ ہے کہ کوئی انسان جتنی زیادہ کوشش کرے نا، جتنی زیادہ ہمت کرے اور جتنی زیادہ ہمت کی توفیق اسے ہو تو ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے. ازل سے مراد یہ ہے جب سے دنیا شروع ہوئی ہے اس سے بہت پہلے تک جو ابتدا جو تھی. ٹھیک ہے. تو ایسا ہوتا آیا ہے کہ ہمیشہ ہمت کرنے والوں کا سب ساتھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے بھی اس شخص کو مدد ملتی ہے جو کہ ہمت کرتا ہے. جتنی زیادہ کوئی ہمت کرے گا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ، اور پھر یہ دنیا کے جو تمام لوگ بھی ہیں یہ بھی اس شخص کا ساتھ تبھی دیتے ہیں جتنی زیادہ کوئی ہمت اور جمع مردی کے ساتھ کسی مقصد کے حصول کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے. آنکھوں میں ہے وہ قطرہ کہ گوہر نہ ہوا تھا. کہتے ہیں کہ آنکھ میں جو ایسا آنسو ہے نا، قطرہ کہتے ہیں آنسو. یہاں پہ آنکھ کے قطرے سے مراد یہ ہے کہ یہ قطرہ اگر سمندر میں ہوتا تو شاید یہ موتی ہوتا. ٹھیک ہے. اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی بظاہر، لیکن آنکھ سے نکلا ہوا وہ آنسو جو کسی گناہوں کے کوئی شخص اپنے گناہوں کے اوپر روتا ہے تو اس کی آنکھ سے جو قطرہ گرتا ہے وہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اگر بے شک سمندر میں، بہت بڑے سمندر میں کوئی موتی ہو تو اس کی بھی اتنی حیثیت نہیں ہے جتنی کہ آنکھ میں موجود اس قطرے کی حیثیت ہے یا قدر و منزلت ہے. بالکل نیا اور اچھوتا ہوتا ہے نوکھا. ٹھیک ہے. باریک خیال ہے اور نہایت صفائی اور عمدگی ہوتا ہے اچھے طریقے سے اس کو ادا کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے. اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کی فہم کا قصور ہے. فہم بھی سمجھ ہی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ یہ اگر بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ اب اس کی عقل کا قصور ہے کہ وہ اس لیول تک پہنچ کے اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہے. دعویٰ یہ ہے کہ جس قدر ہمت عالی ہوتی ہے، تو یہاں پہ تقاضا یہ ہے کہ کوئی جس قدر بلند ہمت والا ہوتا ہے یا زیادہ ہمت والا ہوتا ہے، اسی کے موافق کا مطلب ہوتا ہے مناسبت سے، تو اسی کی مناسبت سے اس کی تائید غیب سے ہوتی ہے. تائید کہتے ہیں حمایت، مدد کو. ٹھیک ہے. غیب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ نظر آنے والی چیز کو غیب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ جو شخص جس قدر ہمت والا ہوتا ہے، جتنی زیادہ اس کی ہمت ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے. اور ثبوت یہ ہے کہ قطرہ اشک آنسو کو کہتے ہیں. تو آنسو کا ایک قطرہ جس کو آنکھ میں جگہ ملی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کی ہمت جب کہ وہ دریا میں تھا موتی بننے پر کانے ہو جاتی. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ قطرہ، اگر کوئی قطرہ دریا میں ہو اور اس کے اندر یہ جستجو ہو کہ میں موتی بن جاؤں، ٹھیک ہے، کانے ہوتا ہے راضی ہونا. ٹھیک ہے. تو وہ موتی بننے پر راضی ہو جاتا تو اس کو جیسا کہ ظاہر ہے یہ درجہ یعنی آنکھ میں جگہ ملنے کا حاصل نہ ہوتا. اس سے ہم یہ بھی مراد دوسرے لفظوں میں لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس جگہ پر رکھا ہے بہت سوچ سمجھ کر رکھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہی قطرہ اگر دریا میں ہو تو شاید یہ موتی بنتا ہے، لیکن جو آنکھ سے آنسو گرتا ہے جس میں کوئی شخص اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے
اس کے نتیجے میں اس کی آنکھ سے جو اشک نکلتا ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ حریف مطلب مشکل نہیں فسون نیاز، حریف کہتے ہیں دشمن کو، ٹھیک ہے۔ فسون نیاز سے مراد یہ ہے جادو، ٹھیک ہے۔ دعا قبول ہو یا رب کے عمر خضر دراز، ٹھیک ہے۔ اس میں حضرت خضر علیہ السلام کی تلمیح، اس کو کہتے ہیں تلمیح، استعمال کی گئی ہے کہ یعنی کہ دعا مانگی گئی ہے کہ دعا قبول ہو یا رب کے حضرت خضر علیہ السلام کی طرح کی لمبی عمر ملے، یعنی دنیا میں عجز و انکساری دشمنوں کی وجہ سے نا، عاجزی نرمی سے منزل مقصود کو پانا محال ہے، ٹھیک ہے۔ منزل کا حصول اس طرح ممکن ہے کہ آپ انتھک محنت کریں، ٹھیک ہے، مگر انسان کی زندگی مختصر ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ شکوہ کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ مجھے بھی حضرت خضر علیہ السلام کی طرح دراز عمر یعنی کہ لمبی عمر عطا کی جائے۔ یہاں پہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا ایسی ہے کہ یہاں پہ حریف یعنی دشمن جو ہے نا، یہ ہمیں ہمارا مقصد نا آسانی سے حاصل نہیں کرنے دیتے، ٹھیک ہے۔ اور ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی منزل کو حاصل کرنے میں ہمیں بہت زیادہ دشواریاں پیش آتی ہیں۔ ہم جو منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو حاصل کرنے میں ہمیں بہت دشواریاں پیش آتی ہیں۔ تو اب تو شاید دوسرے شعر میں مصرعے میں کہتا ہے کہ یعنی یہ مرزا غالب کہہ رہے ہیں کہ دوسرے مصرعے میں کہ دعا قبول ہو یا رب کے عمر خضر دراز۔ تو اب تو یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی خضر علیہ السلام کی طرح لمبی عمر عطا فرما تاکہ میں اپنے مقصد کو مکمل کر سکوں۔ اب نیچے اس کی وضاحت ہے، چونکہ خیال وسیع تھا اور مضمون مطلع میں بندنے کا مقتضی تھا، مقتضی ہوتا ہے تقاضا کرنے والا۔ یہاں پہ یہ بات آسان کر کے میں بتا دوں آپ کو کہ یہ خیال بہت طویل تھا، یعنی کہ یہ بات نا شعر میں بند کرنا بہت مشکل کام تھا۔ یہ گرامر کے روح سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بہت مشکل شعر تھا جس کو غالب نے بڑی خوبصورتی سے لکھا ہے اور بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مضمون مطلع میں بندنے کا مقتضی تھا، یعنی کہ مجھے اس کا کو مختصر کر کے بیان کرنا تھا، اس لیے پہلا مصرع اردو روزمرہ سے کسی قدر بعید ہو گیا ہے۔ یہ اردو روزمرہ اسے کہتے ہیں کہ جو ہماری روزمرہ کی آسان زبان ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلا مصرع جا کے اس سے ملتا ہے ایک عام زبان سے، مگر بالکل ایک نئی شوخی اور شاید کسی کو نہ سوجی ہوگی۔ کہتا ہے کہ کسی مشکل مقصد کے حاصل ہونے میں تو عجز و نیاز کا منتر کچھ کام نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے کوئی مقصد حاصل کرنا ہے تو آپ کو عاجزی و انکساری سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کوئی جادو نہیں چلا سکتے۔ لاچار ہو کہ آپ یہی دعا مانگیں کہ الہی خضر کی عمر دراز ہو، یعنی ایسی چیزیں طلب کریں گے جو پہلے ہی دی جا چکی ہوں۔ آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد، مجھ سے میرے گناہ کا حساب اے خدا نہ مانگ۔ اس میں بھی نئی طرح کی شوخی ہے جو بالکل اچھوتی ہے۔ بظاہر درخواست کرتا ہے کہ اے خدا مجھ سے میرے گناہوں کا حساب نہ مانگ، اور در پردہ الزام دیتا ہے کہ گویا یہ کہتا ہے کہ گناہوں کا حساب کیوں کر دوں، یعنی کس طرح دوں گا۔ وہ شمار میں اس قدر زیادہ ہیں کہ جب میں ان کو شمار کرتا ہوں، شمار گنتی کو کہتے ہیں، تو وہ داغ جو تو نے دنیا میں دیے ہیں اور جو شمار میں اسی کثرت سے ہیں، جس کثرت سے میرے گناہ ہیں، ان کی گنتی یاد آتی ہے۔ یعنی کہ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے جو تکلیفیں دیکھنی پڑیں دنیا میں وہ بھی تو ساتھ ساتھ ہے نا۔ یہ شاعر کا ایک انداز ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کر رہا ہے کہ مجھ سے تو حساب لینا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ میں نے دنیا پہ اتنے زیادہ دکھ دیکھے ہیں کہ میرے جتنے گناہوں کی تعداد بنے گی اتنی کم از کم اس کے برابر کی وہ تکلیفیں بھی تو ہوں گی جو میں نے دنیا میں دیکھی ہیں۔ تو اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے۔ تو شاعر کا جو اس میں مقصد ہے وہ یہ ہے بیان کرنے کا۔ گناہوں اور داغوں کے شمار میں برابر ہونے سے مراد یہ رکھی جب کسی گناہ کا مرتکب ہوا تو بسبب عدم اطاعت کے اس کو خاطر خواہ نہ کر سکا، ٹھیک ہے۔ مرتکب ہونا یعنی گناہ کا کرنا، تو بسبب سبب ہوتا ہے وجہ، عدم استطاعت ہمت کے مطابق، ٹھیک ہے، اتنی میری حیثیت نہیں تھی،
کہ اس کو خاطر خواہ نہ کر سکا. یعنی شاعر کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر دیکھا جائے تو میں بھی تیرا ایسا بندہ ہوں کہ جو گناہ بھی ٹھیک طریقے سے نہ کر سکا یا تیری نافرمانی صحیح سے نہ کر سکا. ٹھیک ہے کہ میری اس کی بھی ہمت نہیں تھی, کوئی نہ کوئی حسرت ضرور باقی رہ گئی. مثلاً پس جتنے گناہ ادا کیے اتنے ہی داغ دل پر کھائے ہیں. ٹھیک ہے, مجھ کو دیار غیر میں مارا وطن سے دور, رکھ لی میرے خدا نے میری بے کسی کی شرم. پردیس میں مرنا جو ہر شخص کو ناگوار ہوتا ہے, اس پر بے کسی کہتے ہیں بے بسی کو. ٹھیک ہے, دیار غیر دوسرا ملک, دوسری جگہ, وطن سے دور, اس پر خدا کا اس لیے شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر وہاں بے گور و کفن پڑا رہتا. بے گور و کفن سے مراد ہے بغیر کفن اور قبر کے, تو کچھ مذائقہ نہیں, کیونکہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ یہ کون تھا اور کس رتبے کا آدمی تھا. لیکن وطن میں مردہ جہاں ایک زمانہ واقف حال ہو, واقف حال یعنی جانتا ہو آپ کے حالات, مگر خریدار و غم خوار ایک بھی نہ ہو, یعنی کہ آپ کی عزت ڈھکنے والا یا آپ کے دکھوں کا مداوع کرنے والا کوئی بھی نہ ہو سوائے اللہ کے. وہاں مردے کی اس طرح مٹی خراب ہونی سخت رسوائی اور ذلت کی بات تھی. دراصل ان ساری باتوں کے پیچھے کچھ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مرزا غالب کے نا, کیونکہ وہ شاعری پہ بہت زیادہ فوکس کرتے تھے, تو مرزا غالب کے گھریلو حالات بہت زیادہ تنگ تھے. ان کے گھر کی چھتیں ٹپکتی تھیں, ان کے گھریلو حالات بہت زیادہ خراب تھے. کئی بار ان کی جو بیوی تھیں وہ گھر کے حالات کی تنگی سے ناراض ہو کر چلی گئیں. تو کچھ اس طرح کے حالات ان کے ساتھ تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ لوگ میرے شاعری پر واہ واہ تو بہت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور تماشا دیکھنے بھی بہت سے لوگ آ جاتے ہیں, لیکن غالب دراصل اپنے اہل وطن کی شکایت یہاں پر بیان کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ نا کسی کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتے, بلکہ وہ اس کا تماشا دیکھتے ہیں. کہ اگر میں اپنے وطن میں مرتا تو وہاں میری لاش کی جو حالت ہوتی, جو مطلب کہ لوگ بجائے یہ کہ میرے کفن وغیرہ کا بندوبست کرتے یا میری عزت ڈھکتے, اس کے بجائے لوگ میرا تماشا دیکھتے. لیکن دوسری وطن میں کسی دوسری جگہ پر میری جو مرضی حالت ہو, مجھے کوئی جانتا ہی نہیں ہے, لیکن لہٰذا اس کو یہ پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یہ سب کس کے ساتھ کب ہوا, یعنی مجھے کوئی جانتا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے میری عزت, میری بے کسی کی شرم رکھ لی. ٹھیک ہے, اس میں گو بظاہر خدا کا شکر ہے, مگر فی الحقیقت سراسر اہل وطن کی شکایت ہے, جس کو ایک عجیب پیرائی میں ظاہر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ فائدہ تو اٹھا لیتے ہیں, لیکن مدد کرنے کے لیے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں, زیادہ تر لوگ تماشا دیکھتے ہیں. اب ہم پیج نمبر 18 پہ آگے ہیں. ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے, دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. اچھا, اب یہ دیکھیں یہ بڑی خوبصورت چیز اس میں استعمال کی گئی ہے. دشوار تو یہی, دشوار کہتے ہیں مشکل کو, دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. ٹھیک ہے, مشکل تو یہی ہے کہ مشکل بھی نہیں. ٹھیک ہے, ملنا تیرا اگر نہیں آسان, آسان اور سہل دونوں کا یہ استعمال بڑا خوبصورت اس میں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. ایک فیکٹ کے بیان میں ایسے متناسب محاورات کا دستیاب ہو جانا, ٹھیک ہے, عجیب اتفاق ہے. اس مضمون کو چاہو حقیقت کی طرف لے جاؤ, چاہو مجاز پر محلول کر لو. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہوگا نا کہ حقیقی رنگ کے شعر جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارے میں ہوتے ہیں, اور حمد وغیرہ سے ریلیونٹ ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے ریلیونٹ ہوتے ہیں. اور جو دوسرے شعر ہوتے ہیں مجازی, وہ دنیا کی محبت اور دنیا داری سے کا تعلق ہوتا ہے. دونوں صورتوں میں مطلب یہ ہے کہ اگر تیرا ملنا آسان نہیں ہوتا, یعنی دشوار ہوتا, تو کچھ دقت نہ تھی, کیونکہ ہم مایوس ہو کر بیٹھے رہتے اور شوق و آرزو کی خالص سے چھوٹ جاتے. مگر مشکل یہ ہے کہ وہ جس طرح آسان نہیں, اس طرح دشوار بھی نہیں, اور اس لیے شوق و آرزو کی خالص سے کس طرح نجات نہیں ہوتی. یہاں پہ اگر آپ دھیان دیں تو اس کو پہلے ہی انہوں نے وضاحت میں اس کی کہہ دی ہے کہ اگر اس کو عشق حقیقی کی طرف لے جائیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے ملنے کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں نا ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ والی مثال کی بات ہو رہی ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ تیرا ملنا آسان ہے, اگر تیرا ملنا مشکل ہوتا نا تو ہم تو یہ سوچ کے بیٹھ جاتے مایوس ہو کے, اور شوق اور آرزو ہی ختم کر دیتے, بالکل کوشش ہی نہ کرتے. لیکن کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ تیرا ملنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں ہے,
تو شاعر کہتا ہے کہ اصل مشکل یہی ہے کہ تجھے اگر ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے تو مل بھی جاتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص کوشش کرے نا، اس میں بار بار وہ پوری آپ ان کے بار بار اشعار کی طرف دھیان دیں جو مختلف اشعار ان کے بیان کیے جا رہے ہیں، اس میں وہ ہمیں اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان جتنی زیادہ ہمت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتا. تو جو شخص زیادہ ہمت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کو اجر بھی دیتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے. اور اگر بظاہر اس کا اجر نہیں بھی دے رہے ہوتے تو وہ شخص عشق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی جو عشق کرنے والے لوگ ہیں ان کی صف میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کو غیب کی جو مدد ہے وہ حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے. وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے میرے بت خانے میں تو کعبے کا گاڑو، تو میرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو. یہ شعر جو ہے نا، یہ جب بھی بچے پڑھتے ہیں تو وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اس کا مطلب سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. وفاداری تو آپ کو پتہ ہے، وفا نبھانا بشرط استواری. شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ یعنی جب برہمن اپنی ساری عمر بت خانے میں کاٹ دے اور وہیں مر رہے. برہمن کہتے ہیں نا کہ ہندوؤں کا بڑا جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے، پجاری وغیرہ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بت خانے میں اگر وہ ساری اپنی عمر کاٹ دے اور وہیں مر جائے، تو اگر تم لوگ وفاداری بشرط استواری، یعنی استواری کہتے ہیں تعلق قائم رکھنے کو، بشرط اگر وفاداری ہی شرط ہے کسی کے گہرے تعلق کی، اور یہی تم لوگ سمجھتے ہو کہ اصل ایمان ہے، تو مرے بت خانے میں، یعنی کوئی شخص اگر بت خانے میں وفات پائے، مرے، تو اس کو کعبے میں گاڑو. یعنی اس سے مراد یہ ہوئی، ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھیں مقدس سرزمین پر کسی شخص کی وفات ہو جاتی ہے یا مر جاتا ہے کوئی انسان، تو یہ بات اس چیز کی گارنٹی بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ نیک بھی تھا تو اسی لیے وہ وہاں دفن ہوا ہے. وہاں بہت سارے لوگ ہیں جو دوسرے مذاہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں کافر بھی ہیں، وہاں نیک لوگ بھی دفن ہوتے ہیں. تو ہر شخص نے اپنے اعمال کی بنیاد پر جو اللہ کے نزدیک ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرے گا، جو نیک کی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارے گا، یہ سب فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یہاں پہ شاعر کی مراد یہ ہے کہ اگر آپ یہ اس چیز کی بنیاد رکھتے ہیں کہ کوئی مسلسل وفاداری کرتا رہے، تو وفاداری تو ہر دوسرے کسی مذہب کو بھی آپ اگر لے لیں تو اس کے بھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی اپنے مذہب کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں. لیکن ہرگز کوئی بھی یہ سب باتیں اس چیز کی گارنٹی نہیں ہیں کہ یہ اس کا تعلق نیک لوگوں سے ہے یا یہ نیک ہو گئے ایسا کرنے سے، ٹھیک ہے. وہ وہی رہیں گے جو وہ ہیں. دیکھنا ہے تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. کسی کے بیان کی اس سے بہتر تعریف نہیں ہو سکتی کہ جو بات منہ سے نکلے وہ سامع یعنی سننے والے کے دل میں اس طرح اتر جائے کہ اس کو یہ شبہ ہو کہ یہ بات پہلے سے ہی میرے دل میں تھی. یہ تو مرزا غالب کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ مرزا غالب کے جو اشعار ہوتے ہیں نا، ان کو پڑھ کے نا تو لوگوں کو بہت اپنے دل کی کیفیت میں سکون سا محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ بات ہم بھی سوچ رہے تھے یا یہی بات ہم بھی کرنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے. دیکھنا تقریر کی لذت، تقریر ہوتا ہے نا بولنا، لذت مزے کو کہتے ہیں کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. سادہ سا شعر ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اصل میں بہترین کلام کی یہ بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ سننے والے کو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہی بات تو میں بھی کہنا چاہ رہا تھا. رہا آباد عالم اہل ہمت کے نہ ہونے سے، بھرے ہیں جس قدر جام و سبو میں خانے خالی ہیں، ٹھیک ہے. جام و سبو سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ جو جام و سبو، جام کہتے ہیں مشروب کو، ٹھیک ہے، اور سبو پیالہ، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ جو شراب وغیرہ پیتے ہیں نا مے خانے میں، مے خانہ کہتے ہیں شراب خانے کو. تو وہاں پر جو بھی وہ مشروب پیتے ہیں اس کے جو برتن وغیرہ ہیں یا پیالے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھرے ہیں مگر مے خانے خالی ہیں. رہا آباد عالم اہل ہمت کے نہ ہونے سے. کہتے ہیں کہ اگر ہمت والے لوگ نہ بھی ہوں تو دنیا تو پھر بھی بستی رہے گی. یہ خیال شاید کسی اور کے دل میں بھی گزرا ہو، مگر تمثیل نے اس کو بالکل ایک اچھوتا مضمون بنا دیا اور شعر کو نہایت بلند کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر اہل ہمت کا وجود ہوتا
جو دنیا کو محض ناچیز سمجھ کر اس کی طرف التفات یعنی توجہ نہ کرتے تو دنیا ویران ہو جاتی۔ بس یہ جاننا چاہیے کہ عالم اسی سبب سے آباد نظر آتا ہے کہ اہل ہمت مفقود ہیں۔ اسی طرح عالم کا آباد ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں اہل ہمت معدوم ہیں، یعنی اہل ہمت والے لوگ کم ہیں، تبھی دنیا چل رہی ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی میں گوہر موجود ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے نا کہ ہمارے ارد گرد جو ہو رہا ہے وہ سب غلط ہو رہا ہے، اور اگر صحیح ہمت والے لوگ دنیا میں ہوتے، شاعر کہتا ہے میرے نزدیک شاید ہمت والے لوگ، یہ شاعر کے خیالات ہیں نا، ٹھیک ہے، شاعر کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمت والے لوگ اس دنیا میں ہیں ہی نہیں، کیونکہ اگر وہ ہوتے تو اس دنیا کا چلنا ممکن ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے، یعنی جو گناہ ہم نے کیے ہیں اگر ان کی سزا ملنی ضرور ہے تو جو گناہ نہیں کر سکے اور ان کی حسرت دل میں رہ گئی ہے ان کی داد بھی ملنی چاہیے۔ علاوہ جدت